دروازہ کسی نے آہستہ سے تھپتھپایا۔ کون؟ فاخرہ نے کچن سے آواز دی۔ وہ ناشتے کے برتن دھو رہی تھی۔ جاوید دفتر کچھ لیٹ ہی گیا تھا۔ اس نے جانے کے بعد اس نے بیبی کا بستر بدلا، اسے صاف ستھرا کر کے ایک طرف کھلا کرتا جو ٹانگیں بھی ڈھانپ لیتا تھا پہنا دیا تھا۔ اس کے بستر میں بھی پاؤڈر چھڑکا تھا اور نرم ململ کی 2 گدیاں بنا کر بیبی کو لیے کندھے، بازو اور ٹانگ کے نیچے رکھ دی۔ اسی طرح معمولی سی حرکت سے اسے تکلیف تو ہوتی تھی لیکن قدرے کم۔ اب بیبی میں بھی کچھ برداشت کا مادہ پیدا ہو گیا تھا۔ سی کی سی آواز منہ سے ضرور نکلتی، ویسے بھی وہ حتی الامکان کوئی عضو نہ ہلاتی تھی، جب ہل جاتا تو خدا کی پناہ۔ کمرے کی جھاڑ پونچھ کر کے وہ بیبی کے سامنے پلاسٹک کے 2 کھلونے رکھ آئی تھی جنہیں بیبی اپنے بائیں ہاتھ سے کبھی کبھی چھو لیتی تھی۔ اب فاخرہ نے برتن دھو کر کچن صاف کرنا تھا۔ دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ وہ نل کے نیچے ہاتھ دھو کر پلو سے پوچھتے ہوئے جلدی سے ڈیوڑی میں آئی۔ دروازے کی دڑ سے آنکھ لگا کر دیکھا۔ کسی اسمارٹ سی خاتون کو دیکھ کر وہ حیران بھی ہوئی۔ دروازہ کھول دیا۔ آنے والی نے اسے سلام کیا اور مسکرا کر بولی، یہ جاوید صاحب کا گھر ہے؟ جی ہاں۔ وہ حیرانگی سے لڑکی کو تکنے لگی۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ خاتون نے سیاہ چشمہ اتار کر ہاتھ میں پکڑتے ہوئے فاخرہ کو دیکھا۔ فاخرہ نے اندر آنے کی ایک طرف ہٹ کر راہ بنا دی۔ آپ مسز جاوید ہیں؟ وہ بولی۔ جی۔ آپ کی بچی جل گئی تھی؟ فاخرہ نے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھاتے ہوئے آہ بھری۔ جی۔ اب کیسی ہے وہ؟ زندہ ہے نہ مردہ؟ فاخرہ کی آواز رند کی۔ خاتون نے پلین زرد ساڑی کا ڈھلکتا پلو سینے پر پھیلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ فاخرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا وہ بہت جل گئی ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ اس کو اندر لے آئی۔ خاتون نے چھوٹے سے سین کو عبور کرتے ہوئے گھر کا جائزہ لیا۔ خستہ حالی عیاں تھی۔ فاخرہ کا لباس صاف تھا لیکن معمولی ململ کا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر بھی خاتون نے چاروں طرف دیکھا۔ وہ پرانی وضع کے پلنگ تھے، ایک طرف 2 کرسیاں تھیں، کونے میں میز، دیوار پر 2 تصویریں، یہی کل کائنات تھی۔ فاخرہ نے کرسی پلنگ کے قریب کر دی۔ خاتون نے فاخرہ کی طرف دیکھا۔ وہ عام نقش و نگار کی عورت تھی جس کی رنگت دھندلائی ہوئی تھی، بیمار لگ رہی تھی۔ فاخرہ نے پنکھا تیز کر دیا۔ کون ہے امی؟ بیبی نے گردن موڑے بغیر پوچھا۔ میں ہوں بیٹے، فاخرہ کی جگہ اس نے کہا۔ پھر؟ فاخرہ نے ململ کا دوپٹہ بچی پر سے ہٹا دیا۔ پہلی نظر جو بچی پر پڑی تو خاتون نے بے اختیارانہ ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ بیبی نے اسمارٹ سی عورت کو دیکھا تو بولی، سلام آنٹی۔ لباس اور وضاحت سے ذہین بچی نے یہی سمجھا تھا کہ یہ عورت خالہ نہیں کہلا سکتی، اسے آنٹی کہنا چاہیے۔ چند لمحے خاتون کو نارمل ہونے لگے، پھر وہ پلنگ پر جھک گئی۔ فاخرہ نے جلدی سے بتایا، اسے ہلائیے گا نہیں، ذرا سی حرکت پر بھی تڑپ جاتی ہے۔ اوہو۔ اس نے بچی کو دیکھا۔ آدھا چہرہ بتاتا تھا کہ وہ کبھی پھول سی ہوگی، لیکن اب وہ بچی کے جلنے کی تفصیلات پوچھنے لگی۔ علاج کے بارے میں پوچھا۔ فاخرہ جانے کے جذبے کے تحت رو کر بولی، اس کا علاج ہو سکتا ہے لیکن کیا؟ آپ سے کیا کہوں؟ میں آپ کو جانتی بھی نہیں، آپ کیا کر سکتی ہیں؟ فاخرہ بولی، میں ایک سوشل ورکر ہوں، مجھے تفصیل سے سب کچھ بتائیے، ہو سکتا ہے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ آپ کو پتہ کیسے چلا بچی کا؟ وہ چند لمحے چپ رہی، پھر بولی، ہاسپٹل سے۔ اچھا، برائے مہربانی آپ مجھے سب کچھ بتائیے۔ ڈاکٹری رپورٹیں کہاں ہیں؟ فاخرہ کو تو جیسے امید کا دمکتا چہرہ نظر آ گیا۔ بھاگ کر دوسرے کمرے میں گئی اور فائل اٹھا لی، پھر ڈاکٹروں کی رائے اور علاج کے متعلق بتانے لگی۔ میں آپ کا احسان تا عمر بھلا نہیں پاؤں گی، آپ سوشل ورکر ہیں، میری بچی کے لیے کچھ کیجیے۔ ہم غریب ہیں، اتنے بڑے خرچ کے متحمل نہیں ہو سکتے، لیکن اس بچی کو اس طرح دیکھ بھی نہیں سکتے۔ وہ آنچل سے آنسو پوچھنے لگی۔ اس کا بس چلتا تو خاتون کے قدموں پر سر رکھ کر بھیک مانگتی۔ خاتون سب کچھ سنتی رہی، پھر بولی، میں ڈاکٹر سے آج ہی ملوں گی، پوری بات انہیں سے ہو سکتی ہے۔ سب یہی کہتے ہیں کہ باہر جا کر آپریشن ہو اور پھر پلاسٹک سرجری تو بچی بالکل ویسی ہی ہو جائے گی۔ مجھ سے زیادہ اس کے ابو پریشان ہیں، مجھے تو ڈر لگتا ہے ان کے دماغ کو کچھ نہ ہو جائے۔ بچی سے انہیں شدید محبت ہے، لیکن وہ بیچارے بھی کیا کریں، کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ وہ دھارو دھار رونے لگی۔ بیبی خاموش پڑی تھی۔ خاتون اس سے باتیں کرنے لگی۔ بہت اچھی، بڑی تمیزدار بچی تھی۔ فاخرہ اٹھ کر گئی، اسے خاتون کو کوک پیش کرنے کا خیال آ گیا۔ گلی میں بچے کھیل رہے تھے، اس نے مینی کو بلایا، پیسے دیے اور ٹھنڈی کوک لانے کو کہا۔ کوک اس نے خاتون کو پیش کی تو اس نے سر ہلا کر انکار کیا۔ نہیں، آپ پئیں جی، فاخرہ نے اصرار کیا۔ خاتون نے گلاس میں ڈال کر آدھی کوک لے لی، باقی بیبی کو دینے کے لیے کہا۔ وہ تھوڑی دیر اور بیٹھی، پھر اپنی نوٹ بک نکالی، بیبی کا نام، عمر اور دوسری باتیں نوٹ کی، جاوید کا نام و پتہ بھی لکھا اور فائل ہاتھ میں لیے بولی،
میں یہ فائل ساتھ لے جا سکتی ہوں؟ جی، ڈاکٹر سے مشورہ کروں گی، لے جائیے، آپ کو واپس کر دوں گی، بہرحال میں پوری کوشش کروں گی کہ بچی کا علاج ہو جائے۔ فاخرہ نے اس کے سامنے ہاتھ باندھ دیے۔ خاتون نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے تسلی دی۔ جانے سے پہلے فاخرہ نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ مسکرائی اور بولی، ایک سوشل ورکر سماجی کارکن۔ خدا کرے آپ کی بچی کے علاج کے لیے میرے ہاتھوں کچھ ہو جائے۔ آمین، خدا آپ کو خوش رکھے، خدا آپ کو زندگی دے۔ وہ بچی اور فاخرہ کو خدا حافظ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ فاخرہ اسے ڈیوڑی تک چھوڑنے آئی۔ جاوید دفتر سے آیا تو فاخرہ نے پہلی بات ہی سوشل ورکر کی بتائی۔ جاوید کا دھیان فوراً جمیل، راشد اور ہمایوں کی ان باتوں کی طرف گیا۔ وہ آج کینٹین میں بیٹھے کسی سوشل ورکر کی باتیں کر رہے تھے۔ جاوید کے وہاں جانے پر چپ ہو گئے تھے۔ جمیل نے صرف یہ کہا تھا کہ وہ بیبی کے علاج کے لیے کسی سوشل ورکر سے بات کر رہے ہیں۔ بیبی سے 2-4 باتیں کرنے کے بعد جاوید کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ فاخرہ چائے کی پیالی لے آئی۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ فاخرہ پھر بیبی کے علاج کی باتیں کرنے لگی۔ اس خاتون کی ایک ایک بات اس نے دہرائی۔ جاوید نے ناممکن کو ممکن نہ سمجھا۔ کچھ سوچتا رہا، پھر فاخرہ کی طرف دیکھا اور ایک دم بولا، فاخرہ بچی کا علاج ممکن ہے؟ کیسے؟ وہ ایک دم بولی۔ جاوید چند لمحے چپ رہا، پھر بولا، فاخرہ کچھ پانے کے لیے کچھ دینا بھی پڑتا ہے۔ وہ جذباتی لہجے میں بولی، میں اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوں، خدا کے لیے بچی کے لیے کچھ کیجیے۔ ٹھیک ہے، ہر قربانی کے لیے تیار رہنا ہوگا، میں تیار ہوں۔ جاوید نے پیالی واپس رکھ دی اور سوچوں میں گم ہو گیا۔ وہ مطمئن تھا اور بے حد اداس۔ ہیلو، مس نورینہ احمد ہے؟ ہولڈ کیجیے، میں دیکھتا ہوں، شاید ابھی وہ باہر سے آئی ہیں۔ ہاں، آپ کا نام؟ جاوید۔ ملازم نے فون سٹینڈ پر چونگا لٹکایا اور نورینہ کے کمرے کی طرف گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ہاتھ میں کچھ لفافے، کچھ کاغذات اور بیگ تھا جنہیں میز پر رکھ رہی تھی۔ بی بی، ملازم نے دروازے سے باہر کھڑے ہو کر کہا۔ وہ بولی، آپ کا فون ہے جی۔ اچھا، کوئی جاوید صاحب ہیں؟ جاوید؟ نورینہ کے ہاتھ سے لفافہ چھوٹ گیا۔ اس نے ملازم کی طرف یوں دیکھا جیسے اس نے غلطی سے یہ نام بتا دیا ہو۔ جی بی بی، وہ بولا۔ نورینہ چیزیں وہیں چھوڑ کر باہر آئی۔ فون لابی میں رکھا رہتا تھا۔ تیز قدموں سے چلتے وہ فون تک پہنچی۔ ہیلو، اس نے فون اٹھایا۔ نورینہ بول رہی ہوں۔ جاوید، وہ بولا۔ جی فرمائیے، مس نورینہ۔ ہوں؟ وہ ایک دم کچھ نہیں کہہ سکا۔ خاموشی پر نورینہ کو 2-3 بار ہیلو ہیلو کہنا پڑا۔ مس نورینہ، جی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں غالباً اور کہہ نہیں پاتے؟ کوئی خاص بات؟ مجھے آپ سے چند ضروری باتیں کرنا ہیں، کیا آپ ان سے مل سکتی ہیں؟ وہ سانس روکے بنا کہہ گیا۔ نورینہ نے اس کی گھبراہٹ محسوس کی۔ میں گھر پہ ہی ہوں، آ جائیے۔ آپ نہیں آ سکتی؟ میں کہاں ہوں؟ شیزان میں یا کسی اور ریسٹورانٹ میں؟ وہ ہنسی۔ کیا چائے پلانے کا ارادہ ہے؟ پارٹی دے رہے ہیں؟ وہ گہری سانس لے کر بولا۔ نہیں، صرف آپ سے ملنا ہے۔ نورینہ نے چند لمحے کچھ سوچا، پھر بولی، اچھا، میں آ رہی ہوں۔ شیزان وہیں سے ہی؟ میں آپ کا انتظار کروں گا۔ نورینہ نے فون رکھ دیا۔ چند لمحے وہیں کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں بڑی گہری سوچ تھی۔ پھر اس نے فون پر سے ہاتھ اٹھا لیا۔ دونوں ہاتھ مسلتے ہوئے وہ کمرے میں آ گئی۔ جاوید نے اسے بلایا تھا اور جس انداز میں بلایا تھا اس سے اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ کام کی نوعیت کچھ ہی کیوں نہ ہو، ہے ضروری اور خاص۔ وہ یہی سوچ کر اداس ہوگی۔ بعض صورتیں دل میں اتر جاتی ہیں، بعض دل سے اتر جاتی ہیں۔ دل میں اترنے اور دل سے اترنے میں بظاہر ایک لفظ کا ہیر پھیر ہے، لیکن اس کا اثر، اس کا دائرہ عمل، اس کا تسلط کتنا وسیع، کتنا گھمگیر اور کیسا انوکھا ہے۔ جاوید کی صورت اس کے دل میں اتر گئی تھی تو یہ بات نہیں رہی تھی کہ اسے وہ اسلم کے حوالے سے دیکھنے لگی۔ اس کی صورت دل میں اتری تو اسلم کی صورت دل سے اتر گئی۔ اس نے تو ڈھیروں صلاحیتیں اور خوبیاں جاوید میں پائی تھی جو اسلم میں نہیں تھیں۔ اسے تو یہی محسوس ہوتا تھا کہ اسلم وجود میں ہی صرف اسی لیے آیا تھا کہ اس کے حوالے سے وہ جاوید تک پہنچ سکے، اس کی شناخت اور اس کی پہچان کر سکے۔ وہ باتھ روم میں گئی، منہ ہاتھ دھویا۔ صبح سے وہ مختلف کاموں کے سلسلے میں دفتروں، بینکوں کے چکر کاٹ رہی تھی۔ اس نے ہلکے زرد رنگ کی نیلی چھوٹے چھوٹے پھولوں والی ساڑی پہنی، بالوں میں برش کیا، پرفیوم سپرے کی اور تازہ دم ہو کر باہر آ گئی۔ اس کی ممی گھر پہ نہیں تھی۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس نے ملازم کو بتایا، میں باہر جا رہی ہوں، ممی آئیں تو بتا دینا۔ بہت اچھے۔ اس نے گاڑی نکالی اور سڑک پر آ گئی۔ شیزان کے مین ڈور کے قریب ہی جاوید کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل پھیکا اور تاثرات سے عاری تھا۔ نورینہ آئی تو وہ گاڑی کے قریب آ گیا۔
سلام کے تبادلے کے بعد نورینہ نے گاڑی بند کی اور لاک کر کے باہر نکل آئی۔ اس کی آنکھوں میں سیاہ چشمہ تھا۔ چشمے کی اوٹ سے نورینہ نے جاوید کو غور سے دیکھا۔ دونوں چپ چاپ اندر چلے گئے۔ 3:30 کا عمل تھا۔ ابھی ہال تقریباً خالی تھا۔ کسی کی میز دو ایک عورتیں مرد بیٹھے تھے۔ کسی کے سامنے کوک تھی، کسی کے سامنے چائے۔ سرگوشیوں کے انداز میں باتیں ہو رہی تھیں۔ جاوید اور نورینہ ساتھ ساتھ چلتے اندر آئے تھے۔ کیبن میں جاوید نے اشارہ کیا۔ وہ مسکرائی۔ کوئی بہت اہم بات ہے کیا؟ ہاں۔ دونوں ایک طرف کے کیبن میں میز کے گرد بیٹھ گئے۔ بیرا انہیں دیکھتے ہی پوچھنے آ گیا۔ چائے؟ جاوید نے پوچھا۔ منگا لیں؟ وہ بولی۔ اس کے دل میں تو جو ہلچل تھی سو تھی۔ بظاہر بڑے اعتماد سے بیٹھی تھی۔ جاوید نے بیرے کو چائے کے ساتھ کچھ لوازمات لانے کو کہا۔ وہ چلا گیا تو اس نے نورینہ کی طرف دیکھا۔ نورینہ نے بھی ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کی بیچارگی اور مایوسی اس کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہی۔ آپ نے مجھے خاص طور پر یہاں بلایا ہے؟ جی۔ کوئی خاص بات؟ ہاں کیجیے۔ وہ ہچکچایا، لیکن ہچکچاہٹ کی رکاوٹ ایک لمحے میں عبور کر گیا۔ مس نورینہ؟ جی۔ میں نے ایک خاص بات کے لیے آپ کو زحمت دی ہے۔ وہ ہمدن گوش تھی۔ آپ نے اپنے منگیتر کا مجھ پر دھوکہ کھایا تھا۔ وہ چند لمحے چپ رہا۔ نورینہ کا دل بے اختیارانہ دھڑکنے لگا۔ جی۔ اس کے بعد؟ ہاں اس کے بعد۔ وہ رک رک کر بولا۔ شادی کی بات ہوئی تھی اور آپ نے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت حالات اور تھے۔ اب میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اتنا اچانک اور ایسا غیر متوقع کہا کہ نورینہ دھک سے رہ گئی۔ میز کے کنارے پر اس کی گرفت اتنی سخت ہو گئی کہ کنارہ انگلیوں میں چبھ گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور اس نے سپاٹ مران نظریں جاوید کے چہرے پر جما دیں۔ کئی لمحے گزر گئے۔ جاوید نگاہیں نیچی کیے میز پر رکھی ایش ٹرے کو انگلیوں سے چکر دے رہا تھا۔ نورینہ نے صبر آزما کوشش کے بعد اپنے آپ کو سنبھالا۔ وہ بے شک نوعمر لڑکی نہیں تھی، 24 سال کی ہو رہی تھی۔ خود مختارانہ کام نے اس میں بلا کا اعتماد بھی بھر دیا تھا۔ خیالات کی روح رفاہی کاموں کی طرف موڑ کر بھی وہ اپنے میں اعتماد کی قوت بھر چکی تھی، لیکن جذبات و احساسات کے نازک آبگینے تھیں۔ انہی کی حفاظت کے لیے تو اس نے اتنی کاوش سے حصار اٹھایا تھا، سنبھال کر رکھے تھے، خول میں لپیٹ لیا تھا، لیکن جاوید کی بات سے حصار گر گیا۔ آبگینوں کو ٹھیس لگی اور خول میں دراڑیں پڑ گئیں۔ اس کا دل بھر آیا، آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے، لیکن اس نے اپنی آنکھوں ہی میں پی لیا۔ بڑی نازک شے تھے، گرنے سے بچا لیا۔ جاوید نے ایک گہری سانس لے کر سر اٹھایا۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے نورینہ چہرے پر لہو لہان مسکراہٹ بکھرائے بولی۔ بیوی اور بچی کی محبت اب مانے نہیں؟ اس نے ایک طویل اور دکھ بھرا سانس لے کر کہا۔ اس محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوں مس نورینہ۔ باخدا مجھے مایوس نہ کیجیے گا۔ مجھے آپ کے ڈیڈی نے بزنس پارٹنر بنانے تک کی آفر دی تھی، دولت رتبہ سب کچھ دینے کو کہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ حیرانگی سے جاوید کو دیکھنے لگی۔ اس کا رنگ ہولے ہولے اڑنے لگا، پھیلی پھیلی نگاہوں سے اسے تکنے لگی۔ میں آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھوں گا مس نورینہ۔ مجھے اپنی بیوی اور بچی سے شدید محبت ہے۔ میں اس محبت کو بیچنا چاہتا ہوں۔ آپ ضرورت مند ہیں۔ مجھ میں آپ کو اپنے منگیتر کی جھلک نظر آئی؟ آپ کو اس سے تسکین ملتی ہے؟ آپ اپنے کھوئے ہوئے منگیتر کی شخصیت مجھ میں ڈھونڈ لیں گی؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آج مجھ میں اس کی جو بھی خوبی اور صلاحیت دیکھنا چاہیں گی، میں اپنی شعوری کوشش سے یہ اپنے میں بیدار کر لوں گا۔ وہ چند لمحے چپ رہے، پھر سر جھکاتے ہوئے پرس کی ڈوری کو انگلی کے گرد لپیٹتے ہوئے اضطراب اور بے چینی کو چھپانے لگی۔ وہ سینے میں گھٹتی سانسوں سے بامشکل نبرد آزما ہوئے اسے تکنے لگا۔ نورینہ نے سر اٹھایا، پھر پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پہ لاتے ہوئے بولی۔ آپ نے میری ضرورت تو بیان کر دی، کیا میں آپ کی مجبوری جان سکتی ہوں کہ اپنی بیوی اور بچی کو شدت سے چاہتے ہوئے بھی؟ مس نورینہ، اس نے عالم اضطراب میں کرسی پر ادھر سے ادھر ہوتے ہوئے کہا، ہم سب خود غرض ہیں، اپنی غرض کے سامنے جھکتے ہمیں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی، ہم دوسروں کے جذبوں کی پرواہ نہیں کرتے، ہم صرف اور صرف اپنے تک محدود ہوتے ہیں، اپنے دکھ، اپنے کرب، اپنی اذیت کو محسوس کرتے ہیں۔ میں بھی خود غرض انسان ہوں۔ میری غرض نہیں تھی تو میں نے آپ کی غرض کو سفاکانہ بے دردی سے ٹھکرا دیا۔ پرانی باتیں جانے دیجیے۔ وہ لاپرواہی سے بالوں کو سر کے جھٹکے سے پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ میں ضرورت مند ہوں مس نورینہ، غرض مند ہوں۔ اس ضرورت اور غرض کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھوں گا، میں فریب
سے شادی بھی نہیں کروں گا۔ میں آپ کے سامنے اعتراف کرنے اور سچائی بیان کرنے میں باک نہیں۔ میری بچی، اس کی آواز رند کی۔ اس نے چند لمحوں کے لیے دونوں ہاتھوں پر سر گرا لیا۔ نورینا کے سینے میں ہلچل مچ گئی۔ وہ اضطراب کے عالم میں کبھی مٹھیاں کھولتی بند کرتی، کبھی ہونٹ دانتوں تلے کاٹنے لگی۔ بیرا چائے اور کچھ لوازمات لے آیا۔ اس نے چیزیں میز پر رکھ دیں۔ دونوں چپ چاپ بیٹھے رہے۔ بیرا چلا گیا تو جاوید نے جیب سے رومال نکال کر اپنا ماتھا پونچھا۔ ایئر کنڈیشن کیبن میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ وہ آگ کے محرابوں تلے سے گزر رہا تھا۔ بیوی اور بچی سے دنیاوی بندھن کاٹ کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نورینا نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر سفیدی بکھر رہی تھی، ہونٹ خشک تھے اور آنکھوں میں کرب کی کیفیت تھی۔ جاوید چند لمحے چائے کے برتن دیکھتا رہا، پھر بولا، چائے بناؤں؟ آپ اپنی بچی کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے؟ نورینا نے اس کی بات انسنی کر کے کہا۔ ہاں، میں نے آپ کو بتایا تھا وہ جل گئی تھی۔ جاوید نے چائے بناتے ہوئے بچی کے جلنے، موجودہ صورتحال اور ڈاکٹروں کی رائے بتانے لگا۔ چائے کی پیالی اس نے سامنے بیٹھی نورینا کے آگے رکھتے ہوئے مجرمانہ انداز میں سر جھکا کر کہا، بچی کا علاج نہ ہوا تو کسی دن میں خودکشی کر لوں گا یا اسے قتل کر دوں گا۔ اوہ! بے اختیارانہ اس کے لبوں سے نکلا۔ ہاں مس نورینا، میں اسے اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی تکلیف ناقابل برداشت ہے۔ کاش وہ مر گئی ہوتی، خود ہی مر جاتی۔ اس بات میں جو درد و کرب تھا محسوس کر کے نورینا کا دل دہل گیا۔ آپ کے ڈیڈی نے مجھے بزنس پارٹنر کی آفر دی تھی۔ مجھے یہ کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف اتنا چاہوں گا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، مجھے خریدنے اور صرف اتنا کر دیں کہ میری بچی کے باہر لے جانے اور علاج کے لیے پیسے دے دیں۔ نورینا کو دھچکا سا لگا۔ اس سے سانس بھی ٹھیک طرح سے نہیں لی جا سکی۔ جاوید نے ہر بات کا پوری سچائی سے اس کے سامنے اعتراف کر لیا تھا، لیکن وہ اپنے جذبات اس پر کیوں کر عیاں کر دیتی؟ اسے کیوں کر بتاتی کہ اسلم کے حوالے سے تو وہ تم تک پہنچی ہے، تم جو اس کے من میں بس گئے ہو۔ تمہارے اور اسلم میں تو زمین آسمان کا فرق محسوس کرتی ہے۔ اسلم سے وہ وابستہ تھی، لیکن تم سے تو وہ محبت کرتی ہے۔ تم نے ٹھکرا کر اس محبت کو اور مضبوط اور مستحکم کر دیا تھا۔ تمہارے مضبوط کردار کو دیکھ کر تو وہ محبت میں عقیدت کا رنگ بھی بھر چکی ہے۔ تم اس سے محبت نہیں کرتے، اب بھی اقرار کرتے ہو کہ بیوی اور بچی ہی تمہاری کائنات ہیں، انہیں تم ٹوٹ کر چاہتے ہو۔ تم صرف غرض مند ہو، ضرورت مند ہو، اس ضرورت اور غرض کے بدلے میں اس کی ضرورت اور غرض پوری کرنا چاہتے ہو۔ کاش تم جانتے کہ اس کی غرض اور ضرورت ایک عظیم جذبے میں بدل چکی ہے، پیار اور محبت، عشق جو بے لوث ہے، بے غرض ہے، جو بدلہ نہیں چاہتا، جو ہے اور نہیں ہے۔ اس کا وجود، اس کی سچائی، اس گہرائی سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی نہیں ہے۔ چائے لیجیے۔ جاوید نے پیالی ذرا سی اس کی طرف سرکا دی۔ اس نے ایک سپ لی اور پیالی واپس رکھ دی۔ مس نورینا، جاوید نے پیالی چھوئے بغیر کہا۔ اس نے جاوید کی طرف دیکھا۔ میری سچائی اور اعتراف آپ کو گراں تو نہیں گزرے گی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بعض اوقات ہم کتنے منافق ہو جاتے ہیں، جو کہنا ہوتا ہے وہ نہیں کہتے، جو نہیں کہنا ہوتا وہ کہہ دیتے ہیں۔ دونوں خاموشی سے چائے پینے لگے۔ پیسٹری یا کیک کا پیس کسی نے بھی نہیں اٹھایا۔ نورینا کی حالت کچھ غیر ہو رہی تھی، دل و دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے، آنکھوں میں نزاکت سے عالم کی کیفیت تھی۔ جاوید اپنے مسائل ہی سے الجھا تھا۔ اس نے نورینا کی بدلتی کیفیت پر غور ہی نہیں کیا۔ چائے ختم ہو گئی۔ نورینا نے آدھی پیالی ویسے ہی رکھ دی۔ جاوید نے اور چائے کے لیے نہیں پوچھا، نہ ہی کھانے کی چیز پیش کی۔ دونوں ذات کا کرب چھیل رہے تھے۔ جاوید تو جذبات کے سینچے پہ چڑھا تھا، دہکتے انگارے اس سینچے کو سینک رہے تھے، پھر بھی وہ نورینا کا ہاتھ تھامنے کو تیار تھا۔ کئی لمحے خاموشی رہی۔ نورینا نے پرس سے ٹیشو پیپر نکال کر چہرہ صاف کیا، پھر جاوید کی طرف دیکھا۔ ڈوبتی آواز اور انتہائی پھیکے لہجے میں بولی، چلیں؟ جاوید نے التجا آمیز دکھ کے ساتھ پوچھا، میری گزارش؟ غور کروں گی، اس نے جلدی سے کہا۔ برائے کرم مجھے مایوس نہ کیجیے گا، میں نے سب کچھ آپ کو بتا دیا ہے۔ میں آپ کے معیار کے مطابق ڈھل جانے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ کو کبھی شکایت؟ جانے کیوں سے جاوید کی بات پر ہنسی آ گئی۔ وہ یا تو بے حد بے وقوف تھا یا انتہائی بے رحم۔ وہ اتنی بے باکی سے سچائی بیان کر رہا تھا، جو بار بار کہہ رہا تھا کہ اسے محبت کے علاوہ اسلم کی شخصیت دے دے گا۔ اس کا جی چاہا کہہ کے لگائے، لیکن اس نے ہلکی سی ہنسی پر ہی اپنے آپ کو قابو کر لیا۔ جاوید مایوسانہ بے چارگی سے اسے تکتے ہوئے بولا، اس بچی کے لیے آخری جتن جو میں کر سکتا تھا یہی ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ علاج سے وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ نورینا نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں،
ڈاکٹروں کی یہی رائے ہے، 100% یقین ہے، وہ جلدی سے بولا۔ وہ سر جھکائے پرس کی ڈوری سے کھیلتی رہی، پھر سر اٹھا کر جاوید کو دیکھا اور ہلکی سی بے رنگ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ کی بچی علاج سے ٹھیک ہو جائے، یہی پہلے جیسی بن کر آ جائے۔ جاوید نے مستبصرانہ اسے دیکھا۔ ایسی صورت میں آپ بیوی اور بچی سے الگ رہ سکیں گے، میرا ساتھ دیتے رہیں گے؟ ہاں، اس نے جلدی سے کہا۔ میرے لیے یہ تسکین کافی ہوگی کہ بیبی ٹھیک ہو گئی ہے، وہ معذور نہیں، مجبور نہیں، بے بس نہیں، اذیت میں مبتلا نہیں، میں اسی بات سے تسکین پاؤں گا۔ محبت کی یہ انتہا، یہ معراج۔ نورینہ نے نظر بھر کر اس دکھی انسان کو دیکھا، اس کا جی چاہا اس کے سامنے عقیدت سے سر جھکاتے اس کے قدموں کی مٹی اپنی مانگ میں بھر لے۔ قربان ہو جانے کا ایسا انوکھا اور چھوتا انداز تھا۔ میرا برتن لے گیا، جاوید نے پیمنٹ کر دی، دونوں کئی لمحے چپ بیٹھے رہے۔ پھر نورینہ اٹھی، وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا، دونوں خاموشی سے چلتے باہر نکل آئے۔ جاوید کی سائیکل سٹینڈ پر تھی، وہ نورینہ کے ساتھ گاڑی تک آیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گی۔ جاوید نے سر نفی میں ہلایا اور بولا، میں سائیکل پر آیا ہوں، چلا جاؤں گا۔ نورینہ نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میری گزارش کا جواب؟ جاوید نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا۔ اس نے غور سے جاوید کو دیکھا اور آنکھوں پر چشمہ رکھتے ہوئے بولی، سوچوں گی، پلیز مایوس تو نہ کیجیے گا۔ اس نے ہولے ہولے سر ہلایا اور ہاتھ ہلا کر گاڑی نکال لے گئی۔ جاوید، ہم نے کیا؟ ہم تینوں نے بیبی کے علاج کے لیے۔ جاوید نے چونک کر جمیل، راشد اور ہمایوں کو دیکھا، تینوں اس کے گھر کے باہر گلی میں کھڑے تھے۔ یار، جمیل بولا، تم تو بیبی کے باپ ہو، لیکن ایمان کی بات ہے کہ ہم سے اس کا دکھ نہیں دیکھا جاتا، ہم اس کے لیے خود تو کچھ نہیں کر سکتے۔ راشد بولا، لیکن ہم نے ایک سماجی ادارے سے بات چیت کی ہے۔ اوہ، جاوید ایک دم بولا، تو یہ آپ لوگوں نے؟ ایک سماجی کارکن خاتون بیبی کو دیکھنے آئی تھی، وہ اس کی میڈیکل رپورٹ بھی لے گئی۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جاوید ایک ہلکا سا تمسخرانہ انداز اختیار کرتے ہوئے بولا، سماجی ادارے، ہاں، یہ کچھ کام کرنے کے اہل ہوتے تو رونا کس بات کا تھا؟ وہ خاتون اس کی ضروری رپورٹیں بھی لے گئی، اور اتنے دن ہو گئے، خود آئی ہیں نہ رپورٹیں واپس کی ہیں۔ اتنا بڑا قدم یہ سماجی ادارے اٹھا بھی نہیں سکتے، فضول ہے، سب فضول۔ لیکن راشد نے کچھ کہنا چاہا کہ اندر سے بیبی کے چیخنے کی آواز آئی۔ سماجی ادارے والی بات بیچ ہی میں رہ گئی۔ جاوید معذرت کر کے اندر چلا گیا اور تینوں باتیں کرتے گلی سے نکل گئے۔ جاوید نے بیبی کے علاج کے آخری ہیلے کے لیے انتہا کو چھو لیا تھا۔ نورینہ کو پرپوزل دے کر وہ اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ امید نا امید کے درمیانی خلا میں معلق تھا۔ اگر اس نے ہاں کر دی تو، اور اگر اس نے انکار کر دیا تو؟ ہر وقت اس کے ذہن میں دونوں رویے برسر پیکار رہتے تھے۔ بیبی کی حالت جوں کی توں تھی، اب تو شاید تکالیف کا مقابلہ کرتے وہ بھی تھک گئی تھی، بڑی چڑچڑی، بدہو اور ضدی ہو گئی تھی۔ کبھی دوائی لینے سے انکار کر دیتی، کبھی جسم کو نرم رکھنے والی مرہم لگوانے سے انکاری ہو جاتی۔ جاوید ان حالات میں بے قراری سے نورینہ کے جواب کا منتظر تھا، گو انتظار میں خون جگر شامل تھا۔ وہ فاخرہ کو دیکھتا تو یوں لگتا ایک بے گناہ کے گلے میں پھندا ڈال رہا ہے۔ اسے اس مخلص، خدمت گزار اور وفا شعار عورت سے کتنی محبت تھی، یہ اس کا دل ہی جانتا تھا، لیکن وہ کرتا بھی کیا؟ کتنے ہی دن گزر گئے، اسے نورینہ کی طرف سے جواب نہیں ملا۔ وہ دفتر جا رہا تھا، کام بھی کر رہا تھا، اور کئی دفعہ نور احمد سے بھی سامنا ہوتا تھا، لیکن نور احمد کے کسی رویے سے ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ جاوید کے پرپوزل سے واقف ہیں۔ اس بات سے اس کا دل ڈوبنے لگتا، علاج کا آخری سہارا بھی ختم ہوتا نظر آتا۔ سوچ سوچ کر اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے لگتی، اسے یوں لگتا جیسے وہ اپنا ذہنی توازن کھو رہا ہے۔ اس دن چھٹی کے بعد وہ دفتر ہی میں ٹھہرا رہا۔ جمیل، راشد اور ہمایوں چلے گئے تو اس نے باس کے کمرے کا رخ کیا، وہ جا چکا تھا۔ جاوید اس کی کرسی پر بیٹھ گیا، میز پر ٹیلی فون پڑا تھا۔ وہ آج نورینہ کو فون کر کے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے اس کی درخواست مسترد کر دی ہے یا منظور کر لی۔ دل کڑا کر کے اس نے نمبر ملایا۔ حسب معمول ملازم نے فون ریسیو کیا۔ جاوید کے کہنے پر اس نے نورینہ کو اطلاع دی۔ نورینہ نے فون کمرے ہی میں منگوا لیا۔ وہ صبح کی گئی گھنٹہ بھر پہلے گھر لوٹی تھی، اب کھانا کھا کر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے کمرے میں آئی تھی۔ جاوید نے کچھ دیر انتظار کیا۔ فون سے مدھم مدھم آوازیں آ رہی تھی جس سے اس کے دل کی دھک دھک بڑھ رہی تھی۔ ہیلو، نورینہ کی آواز آئی۔ نورینہ، میں جاوید بول رہا ہوں۔ جی، آپ خیریت سے ہیں نا؟ بالکل، شکر ہے، گھر پہ ہی مل گئی۔ آپ کی بچی کیسی ہے؟ جیسی تھی، کوئی امپروومنٹ؟ بغیر آپریشن کے ناممکن؟ مس نورینہ، جی، آپ نے میری درخواست پر غور کیا؟
پھر میں جی دیکھیے جاوید، او پلیز مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش نہ کیجیے گا، مجھے ہاں یا نا میں جواب دیجیے۔ جاوید کے احتجاج پر نورینہ چند لمحے چپ رہی۔ ہیلو ہیلو، جاوید نے قدرے توقف کے بعد کہا۔ جی، نورینہ کی ڈوبتی آواز آئی۔ آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ یہی کہ آپ اسلم سے مشابہت ضرور رکھتے ہیں، پھر لیکن آپ اسلم نہیں بن سکتے، صرف مشابہت پر زندگی کی بازی نہیں ہاری جا سکتی۔ پھر بھی کیا؟ جاوید چلا کر بولا۔ کچھ دن اور سوچنے کی مہلت۔ ٹھیک ہے، میں ہفتے کو پھر فون کروں گا۔ ہاں، 5 دن بعد میں یقیناً کوئی فیصلہ کر لوں گی۔ فیصلہ تو نورینہ کر چکی تھی، جانے کیوں ایک دم بتا دینے کو جی نہیں چاہا۔ رابطے توڑنا آسان کام نہیں ہوتا، اس نے بہت سوچا تھا، لیکن جاوید کی محبت نہ پا کر بھی شادی کر لینا مضحکہ خیز تھا، اور اسے کھو کر بھی تو اطمینان نہیں مل سکتا تھا۔ اس نے اپنا آپ ضرور پیش کر دیا تھا، لیکن نہیں، وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے کھو دینا ضروری تھا، اطمینان نہ سی لیکن کھو دینا ضروری تھا۔ چھلایا ہوا جاوید ڈیوڑی میں داخل ہوا تو سائیکل دیوار کے ساتھ لگنے کے بجائے گر گئی۔ فاخرہ لپک کر آئی۔ کیا ہوا؟ ہر بات پوچھنے کی عادت ہی بن گئی ہے تمہاری، اس نے غصے سے کہا۔ فاخرہ چپ چاپ ایک طرف کو ہو گئی۔ جاوید نے سائیکل دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی اور لڑکھڑاتے قدموں سے اندر چلا آیا۔ ابو، بیبی نے باپ کو پکارا۔ کیا ہے؟ وہ اس سے بھی الجھ گیا۔ ابو جی، وہ رو دینے کو تھی، وہ جواب دینے کے بجائے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ مایوسی اور ذہنی بار نے اتنا پریشان کر رکھا تھا کہ اسے اپنے آپ، اپنے گھر، اپنی بیوی، حتیٰ کہ اپنی بیمار بچی سے بھی الجھن محسوس ہونے لگی۔ نورینہ کا جواب کو ادھورا تھا، لیکن وہ اسے اپنے طور مکمل کر سکتا تھا۔ اسبات کی گنجائش نظر نہیں آتی تھی۔ اسے نورینہ پر بھی بے پناہ غصہ آ رہا تھا، لیکن جب گھنٹوں کے الجھاؤ اور غصے کے بعد اس نے ذرا سکون سے سوچا تو نورینہ اسے حق بجانب نظر آئی۔ وہ اپنی غرض اس پر مسلط کر کے اسے مجبور تو نہیں کر سکتا تھا۔ مجبور کرنے کا اسے حق بھی کیا تھا؟ 2-3 دن یوں ہی گزر گئے۔ اس کا غصہ کبھی انتہا کو پہنچ جاتا، وہ بیبی کو بھی بے دریغ چھڑک دیتا۔ اس شام بیبی نے بڑے دکھ سے کہا، ابو اس جگہ بڑا درد ہو رہا ہے، تو وہ پیار کرنے یا دلاسا دینے کے بجائے جھلا کر چیخا، میں کیا کروں، مجھے کیوں بتاتی ہے، میں ہی رہ گیا ہوں۔ بیبی سہم کی، خوفزدہ سی ہو کر اسے تکنے لگی۔ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا اور رات کے گھر واپس آیا۔ فاخرہ اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ آیا تو اس نے ملائمت سے کہا، اتنی دیر کہاں رہے، بیبی کی گولیاں بھی لانا تھیں۔ جاوید نے خونخوار نظروں سے فاخرہ کو دیکھا۔ بیبی کے اٹھ کے جانے کا خیال نہ ہوتا تو وہ غصے سے چیخ چیخ کر بیوی کو کہتا، بکواس بند کر، خبردار جو آئندہ مجھ سے اس سلسلے میں کوئی بات کی۔ وہ زمین پر زور سے بوٹ کی ٹھوکر لگاتا کمرے میں چلا گیا۔ فاخرہ سمجھ نہیں پائی کہ کیا کرے، منہ سر لپیٹ کر بستر پر پڑ گئی۔ اس دن اس نے جاوید کو کھانے کا بھی نہیں پوچھا، اس سے بھی غصہ آ گیا۔ اس رات جاوید دیر تک نہیں سو سکا، اندر ہی اندر جلتا اور کڑتا رہا۔ اس کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ یہی سوچ سوچ کر پریشان ہوتا رہتا کہ اب عمر بھر بیبی جیتا جاگتا عذاب بنی رہے گی۔ یہ سب سوچیں اس کا ذہن اتھل پتھل کر رہی تھی، دماغ کی نسیں تن جاتی۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا یہ تنا ڈاک ایسی سٹیج پر آ رہا ہے کہ خود اپنے زور ہی ٹوٹ جائے گا۔ اپنے غصے اور جھلاہٹ پر جب قابو پا لیتا تو وہ فاخرہ سے بھی نارمل ہو جاتا اور بچی کو خوب پیار کرتا۔ اس کی ذہنی کیفیت مخدوش ہوتی جا رہی تھی۔ فاخرہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب جاوید صحن میں آیا تو وہ جاگ رہی تھی، لیکن ویسے ہی پڑی تھی۔ جاوید بیبی کے سرہانے کھڑا ہو گیا، پھر جھکا اور آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو اپنے ہونٹوں سے چھونے لگا۔ فاخرہ نے محسوس کیا کہ بچی کو پیار کرتے ہوئے جاوید اپنی بے قابو سسکیوں کو بڑی مشکل سے قابو میں کر رہا ہے۔ کیا فریب دل کو دینے والی بات تھی؟ نورینہ نے خدمت خلق شروع کر دی تھی، اپنی ذات سے ہٹ کر سوچوں میں ڈگر قائم کر لی تھی، اپنے آپ کو بے حد پابند اور بہت مصروف کر لیا تھا، لیکن دل اور اس کے تقاضے تو اپنی جگہ تھے ہی۔ وہ میچور لڑکی تھی اور یہ میچورٹی ہی عذاب جان تھی۔ جاوید کے پرپوزل نے ایک بار پھر اس کی دنیا متزلزل کر دی تھی۔ وہ اس پرپوزل کے ہر پہلو کو جانچ پر رکھ سکتی تھی، بچی نہیں تھی کہ دل کو دلاسے دے لیتی، اس پرپوزل پر صادر کر دیتی اور انجام و عواقب کی خبر لیے بغیر حامی بھر لیتی۔ اسے اپنے سامنے یہ اعتراف کرتے ہوئے بھی باک نہیں تھا کہ جاوید کو اس کی اسلم سے الگ شخصیت جان کر چاہنے لگی ہے۔ وہ اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، یہ اتنا اجلا اور صاف ستھرا سچ تھا کہ اس کی آنکھیں چرانا ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ اس کی زندگی میں آنے والا تیسرا مرد تھا۔ اس نے ہر مرد کو پیار و محبت کے سنگھارن
پر بٹھایا تھا، جس کی منکوحہ تھی اسے بھی پیار کیا تھا، جس کی منگیتر تھی اس سے بھی راہ محبت استوار کی تھی، اور جس کی منکوحہ تھی نا محبوبہ، اسے تو دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگی تھی۔ اسے تو یوں لگتا تھا کہ سچے پیار کی روشنی اس نے اب پائی ہے۔ اب تک جن دو مردوں سے رابطہ رہا تھا ان سے صرف جذباتیت نے وابستہ کیا ہوا تھا، پیار کے سلگاؤ کو اب محسوس کیا تھا، لذت آشنا اب ہوئی تھی، کسی سے ٹوٹ کر پیار کرنے کا احساس تو اب جاگا تھا۔ جاوید نے پرپوزل دیا تھا، فیصلہ اب اس نے کرنا تھا۔ کنواں چل کر پیاسے کے پاس آ گیا تھا، طوفانوں میں ہچکولے کھاتی کشتی کو لہروں میں ہی میں کنارہ مل رہا تھا، لیکن معاملہ ایسا تھا کہ کنویں کے منڈیر پر بیٹھ کر بھی پیاس نہ بجھائی جا سکتی تھی، کنارہ ہاتھ آتے ہوئے بھی چھوٹا ہوا تھا۔ جاوید شادی شدہ تھا، ایک بچی کا باپ تھا، اپنی بیوی اور بچی سے جنون کی حد تک پیار کرتا تھا۔ اسی پیار نے مجبور کر دیا تھا کہ وہ نورینہ کے حوالے اپنا آپ کر دے۔ یہ جانتے ہوئے بھی ایک ہوش مند لڑکی کس طرح اس کے حق میں فیصلہ کر لیتی۔ حق میں فیصلہ نہ کرنا بھی اذیت تھا اور حق میں کرنا بھی دکھ اور اذیت کا باعث۔ سوچوں نے اسے پریشان کر دیا، نڈھال اور بے چین رہی، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنے کے لیے وہ سارا دن رفاہی کام کرتی رہی۔ اس نے بہت کچھ کیا، بہت کچھ، لیکن دل مضطرب کی تسکین کا کوئی پہلو ہاتھ نہیں آیا، اور جب جاوید نے اپنی درخواست کی یاد دہانی کے لیے فون کیا تو وہ کوشش کے باوجود ایک دم انکار نہیں کر سکی۔ اس نے سوچنے کے لیے چند دن کی اور مہلت مانگ لی۔ یہ چند دن اس کے لیے جان لیوا عذاب بن کے کٹھن منزلوں نے انہی دنوں اسے گزرنا پڑا، آگ کی لپیٹوں سے نبرد آزما ہونا تھا۔ وہ اتنی پریشان تھی کہ ممی اور ڈیڈی کی نگاہوں سے پریشانی چھپ نہیں سکی۔ ممی نے پوچھا، ڈیڈی نے پیار سے کھوج لگانا چاہی۔ وہ خاموش رہی، ماں باپ پر اپنی اذیت اشکار کر کے انہیں بے سکون کرنا نہیں چاہتی تھی۔ دونوں سے ایک ہی بات کی، ان دنوں ایک غریب خاندان کی بیچار کی ذہن پر مسلط ہے، میں ان کے لیے کچھ کر رہی ہوں، جب کر لوں گی ذہن سے بوجھ خود ہی اتر جائے گا۔ پیسے کی پرابلم تو نہیں؟ وہ چپ ہو کہ اس نے پیسے کا مسئلہ حل کر لیا تھا، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ پیسہ اس کی نگاہوں میں وقت نہیں رکھتا تھا، اس کے اپنے اکاؤنٹ میں ابھی کافی رقم تھی۔ معاملہ تو دل کا تھا، فیصلے کا تھا۔ ہفتے کو اس نے جاوید کو آخری فیصلے سے مطلع کرنا تھا، لیکن ہفتے کے بجائے جمعے ہی کو جاوید کا فون آ گیا۔ وہ نہا دھو کر کمرے سے باہر آئی تھی، ممی اور ڈیڈی کسی کے ہاں گئے تھے، نوید اور سعید باہر لان میں تھے، فون کی گھنٹی بجی، وہ لابی ہی میں تھی۔ ہیلو جاوید جی، میں نورینہ بول رہی ہوں۔ جی میں جانتا ہوں، فرمائیے، کوئی ضروری بات ہے؟ ویسے یہ فون تو آپ نے کل کرنا تھا۔ آج ہی کر رہا ہوں، وعدے پر قائم رہنا سیکھیے مس نورینہ۔ میں معذرت خواہ ہوں۔ جی میں نے جو پرپوزل دیا تھا نا، اسے ڈراپ کر دیجیے، نورینہ نے بڑے سکون اور اطمینان سے پوچھا۔ ضرورت پوری ہوگی؟ ہاں، میری بچی کے علاج کا بندوبست ہو گیا، مجھے بے حد افسوس ہے، لیکن افسوس کس بات کا جاوید صاحب؟ وہ چپ رہا۔ پرپوزل واپس لینے کا؟ نورینہ نے تحمل سے کہا، گو اس کی آواز لرز گئی۔ ہاں میں نادم ہوں، آپ کو ڈسٹرب کیا، ذہنی اذیت دے رہا ہوں؟ اوہ جاوید صاحب، نورینہ نے ایک کھوکھلا کہکا لگا کر کہا، ایسی کوئی بات نہیں، اپنا سفینہ تو ہمیشہ ہی کنارے سے ٹکرا کر ڈوبا ہے۔ نورینہ، جاوید کی آواز پڑھتے جذبات سے رن گئی۔ اسے شاید اس مظلوم اور پیاری سی لڑکی پر ترس آ رہا تھا۔ وہ پھر ہنسی۔ جاوید اس کی ہنسی سے بڑا خوفزدہ سا ہو گیا، معذرت طانع انداز میں بولا، مجھے افسوس ہے، میں بے حد نادم ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، میری مجبوری کو آپ اچھی طرح سمجھتی ہیں۔ ہاں پلیز نورینہ، میں آپ کو اذیت دے رہا ہوں، لیکن میری پوزیشن سب ٹھیک ہے، وہ گلو گر آواز میں بولی، پھر اس موضوع سے ہٹتے ہوئے کہا، آپ کب لے کر جا رہے ہیں بچی کو؟ عنقریب، خدا کرے بچی ٹھیک ہو جائے اور آپ اپنی فیملی میں مسرور و مطمئن رہے۔ نورینہ، جاوید کی آواز میں دکھ تھا جسے نورینہ نے محسوس کیا۔ وہ بولا، آپ اتنی عظیم اور اتنی بلند ہیں، مجھے اپنا آپ کے سامنے حقیر لگ رہا ہے، لیکن میں مجبور ہوں۔ خدا حافظ۔ نورینہ نے فون بند کر دیا، کچھ اور سننے کہنے کا شاید حوصلہ نہیں تھا۔ وہ لہراتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف گئی، دروازہ بند کیا اور بستر میں گر کر بے اختیارانہ رونے لگی۔ اپنی محرومیوں پر آنسو بہانے کا تو حق رکھتی تھی، محبت کے لاشے کو روند کر فرض نبھا بھی دیا جائے، لاشے پر ماتم کو نہ ہونے کا حق تو رہتا ہی ہے۔ فاخرہ تو حیرت سے بدھ بن گئی، کئی لمحے تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ جو کچھ دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، حقیقت ہے، زندہ حقیقت۔ وہی خاتون، وہی سوشل ورکر آئی تھی، اس کے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی، اس نے ایک سیاہ بیگ فاخرہ کے حوالے کیا تھا، بیبی کی رپورٹیں واپس کی تھیں اور ایک نئی فائل فاخرہ کو تھما دی تھی، اور جو کچھ اس نے کہا تھا وہ فاخرہ کے لیے ناقابل یقین تھا۔
اسے جاگتے میں خواب کا گما ہوا۔ خاتون کہہ رہی تھی سارے قوائف اس فائل میں ہے، بچی کی ہاسپٹل میں ایڈمیشن ہو جائے گی، ڈاکٹروں سے بات ہو چکی ہے، اب آپ یا جاوید صاحب جو بھی بچی کو لے کر جانا چاہے یہاں کی فارمیلٹیز پوری کر لیں یا پاسپورٹ ارجنٹ بن سکتے ہیں۔ روپے کی منظوری میں نے لے لی ہے، 2 خط بھی اس فائل میں ہے، وہاں مزید پیسے کی ضرورت پڑ جائے تو یہ خط متعلقہ افراد کو دے کر پیسہ مل سکتا ہے۔ فاخرہ حیرت سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس خاتون، جو خاتون نہیں ان کے لیے فرشتہ رحمت تھی، تک رہی تھی۔ آپ کی بچی خدا نے چاہا تو بالکل صحیح سلامت واپس آئے گی، فائل میں میں نے ساری چیزیں ترتیب وار لگا دی ہیں، اب آپ لوگوں نے پاسپورٹ بنوانا ہے اور بچی کو نیو یارک لے کر جانا ہے، خدا کرے بچی سلامت رہے اور ہمیشہ خوش و خرم۔ وہ خاتون کرسی سے اٹھتی ہوئی بولی، بیگ میں پیسہ ہے، کچھ ڈالر اسٹیٹ بینک سے ملے، کچھ میں نے دوڑ دھوپ کر کے حاصل کیے ہیں، آپ کو اس سلسلے میں اب یقیناً کچھ نہیں کرنا پڑے گا، یہ رقم کافی ہوگی۔ فاخرہ گنگ سی کھڑی تھی فرط مسرت سے، جیسے پاگل ہو کر اس خاتون سے لپٹ کے، اس کے پاس اظہار تشکر کو الفاظ نہیں تھے، زبان لڑکھڑا گئی، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، رکت سے بولی، آپ فرشتہ رحمت ہے، ہم لوگ آپ کا احسان نہیں اتار سکیں گے، آپ نے اتنا کچھ کر دیا ہے۔ کوئی بات نہیں، خاتون نے اس کے کانپتے وجود کو بازو کا سہارا دے کر تھپ تھپایا، وہ خود بھی کانپ رہی تھی، اس کا چہرہ اداس تھا، آنکھیں ویران ویران تھی۔ میری خوش نصیبی ہے کہ قدرت نے میرے ہاتھوں یہ چھوٹا سا کام کروا دیا، کسی کا دکھ بانٹ کر، کسی کا سہارا بن کر جو خوشی نصیب ہوتی ہے، میرے لیے یہی بڑا انعام ہے۔ خاتون کی آنکھیں جھلملا گئیں، اس نے جلدی سے رخ پھیر لیا۔ آپ انسان نہیں فرشتہ ہیں، فاخرہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ خاتون نے فاخرہ کے کندھے کو ہولے سے تھپ تھپایا، پھر بیبی پر جھک گئی۔ بیبی، آپ بالکل ٹھیک ہو کر امریکہ سے واپس آئیں گی تو میں آپ سے ملنے آؤں گی، پھر ہم دونوں خوب کھیلیں گے۔ بیبی بیچارگی سے اسے تکتے ہوئے بولی، آنٹی آپ مجھے بڑی اچھی لگی، میں ضرور آپ کے ساتھ کھیلا کروں گی، کیا میں کھیل سکوں گی؟ خدا کرے گا، ضرور کرے گا، آپ علاج کے بعد بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ فاخرہ عقیدت سے خاتون کو تک رہی تھی، ابھی تک اسے پوری طرح یقین نہیں آیا تھا کہ خاتون نے جو کچھ کہا ہے حقیقت ہے۔ خاتون جانے کے لیے مڑی، بیبی نے اسے سلام کیا، وہ خدا حافظ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ فاخرہ اسے دروازے تک چھوڑنے گئی، وہ شکریہ ادا کر کے بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ خاتون چلی گئی تو اس نے دروازے کی کنڈی چڑھا دی، پھر تیزی سے قدم اٹھاتی کمرے میں آئی، فائل تو اس نے کیا کرنی تھی دیکھ کر جلدی سے اس نے بیگ کھولا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بیگ میں ایک خطی رقم تھی، وہ باولی سی ہو کر بیبی کے پاس بیٹھ گئی، بیگ سے ڈالروں کی گدی نکالی، روپوں کے 100 کے لال لال نوٹ نکالے اور پاگلوں کی طرح بیبی کے آگے ڈال کر بولی، بیبی تیرا علاج ہوگا، بیبی دیکھ اس خاتون نے تیرے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ پھر وہ فرش پر سجدے میں گر گئی، اس کا رواں رواں خدا کا شکر گزار تھا، انہونی ہو گئی تھی، جس بات کا تصور بھی وہ نہیں کر سکتی تھی وہ ممکن دکھائی دے رہا تھا۔ بیبی خوش ہوگی، وہ فاخرہ سے کئی سوال کرنے لگی، اس نے پوچھا، امی اس آنٹی کا کیا نام تھا؟ فاخرہ کو غلطی کا احساس ہوا، فرد جذبات سے مغلوب ہو کر وہ اس محسنہ کا نام ہی نہیں پوچھ سکی تھی، اس کا نام کیا تھا، وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، کہاں رہتی تھی، اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ جاوید دفتر سے حسب معمول اکتایا اور جھلایا ہوا گھر آیا، نورینا سے تاحال کوئی جواب نہیں ملا تھا، اسی لیے الجھاؤ بڑھ گیا تھا۔ کل چھٹی تھی اور پرسوں جاوید نے فون کر کے اس کا آخری فیصلہ پوچھنا تھا۔ وقت جو جو گزر رہا تھا اس کی تکلیف بڑھ رہی تھی اور وہ بے حد چڑچڑا ہو رہا تھا۔ فاخرہ نے دروازہ کھولا اور بمشکل وہ اپنے آپ پر قابو پا رہی تھی، لیکن جاوید ذہن میں آیا تو وہ اس سے لپٹ گئی۔ جاوید، جاوید، بیبی علاج کے لیے امریکہ جائے گی، اس کا علاج ہو جائے گا، اس کا علاج ہو جائے گا جاوید۔ جاوید پہلے تو سمجھ نہیں پایا، فاخرہ کو اپنے سے الگ کرتے ہوئے پوچھا، دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ نہیں نہیں جاوید نہیں، آپ اندر تو چلیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے اندر لے آئی۔ یہ دیکھیں، اس نے نوٹوں سے بھرا بیگ اس کے سامنے میز پر الٹ دیا۔ جاوید پھونچ کر رہ گیا، حیرت سے کبھی فاخرہ اور کبھی نوٹوں کو تکنے لگا۔ فاخرہ فرط مسرت سے جھوم کر بولی، اللہ بڑا کارساز ہے جاوید، ہمارے دکھی دلوں کی پکار اس نے سن لی۔ لیکن یہ روپیہ، یہ تو ڈالر ہیں۔ ہاں، کہاں سے آئے؟ وہ خاتون دے گی۔ کون؟ وہی سوشل ورکر جو مہینہ بھر پہلے آئی تھی۔ جاوید ہکا بکا سا رہ گیا، جلدی سے بولا، وہ کون ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ وہ کس ادارے کی رکن ہے؟ فاخرہ چپ ہوگی، پھر آہستگی سے بولی، پتہ نہیں۔ جاوید پر اور حیرانگی ٹوٹی، تم نے پوچھا نہیں؟ نہیں، میں تو ششدر ہی رہ گئی تھی، اس نے اپنا نام پتہ بتایا ہی نہیں، نہ ہی جذبات کی ہلچل میں مجھے پوچھنا یاد رہا۔ پاگل ہو تم؟ ہاں، میں پاگل ہی ہو گئی تھی جاوید، کیا یہ پاگل ہونے والی بات نہیں؟ جو بات ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ پوری ہوگی، اس نے بچی کے ایڈمیشن کا بندوبست بھی کر دیا ہے، اسٹیٹ بینک سے پیسے کی منظوری لے کر ڈالر بھی لے لی ہیں، دیکھو نا
یہ فائل، اس نے سب کچھ اس نے لکھ رکھا ہے، سب کچھ۔ جاوید جلدی سے فائل دیکھنے لگا۔ نیو یارک کے میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹر وائسن سے جو کچھ طے ہوا تھا، فائل میں کاغذ لگے تھے، جتنے ڈالر تھے، ان کی اسٹیٹ بینک کی اسٹیٹمنٹ تھی، کچھ پاکستانی روپیہ تھا جو پاسپورٹ اور کپڑوں وغیرہ کے لیے تھا، اس کے علاوہ وہاں کے 2 افراد کے نام 2 خط تھے، دونوں کے نیچے الگ الگ دستخط تھے۔ اس خاتون نے شاید اپنے جاننے والوں سے کرنسی کا تبادلہ کیا تھا، بوقت ضرورت یہ رقم وہاں ڈالروں کی صورت لی جا سکتی تھی۔ فائل دیکھ کر جاوید نے میز پر رکھ دی، اس نے اپنی گردن کرسی کی پشت پر ڈال دی۔ یا خدا، تیری دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں؟ گھنٹہ بھر اسے نارمل ہونے میں لگا، پھر وہ اطمینان سے فائل اور میڈیکل رپورٹیں لے کر بیٹھ گیا۔ سارا کام اتنی ترتیب اور سلیقے سے کیا گیا تھا کہ جاوید کو کسی دقت دشواری کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑ سکتا تھا۔ ہر چیز جامع اور مکمل تھی۔ شام جیسے خوشیوں کے جگنوں چمکاتی اتری۔ ایک عرصے کے بعد جاوید اور فاخرہ کے چہروں پر مسرت کے پھول کھل اٹھے۔ وہ بات بات پر ہنسنے، بات بات پر مسکرائے، اور رات جب جاوید بیبی کو باہر لے جانے کے انتظامات کی فاخرہ سے باتیں کرنے لگا تو اسے اپنے پرپوزل کے خیال سے جھنجھنی سی آ گئی۔ وہ اندر ہی اندر کانپ گیا۔ اس نے فاخرہ کو بازو میں بھر کر سینے سے لگا لیا اور اسے اتنا پیار کیا کہ وہ گھبرا کر اپنا آپ اس سے چھڑانے لگی۔ وہ پیار کے اس اظہار کو بیبی کے علاج کی خوشی پر محمول کر رہی تھی، لیکن جاوید تو اس لیے اسے ٹوٹ کر پیار کر رہا تھا کہ اظہار تشکر تھا اس بات کا کہ اس سے چھوٹ کر بچھڑ نہیں گیا تھا۔ مجبوری نے اسے سچ مچ ہی میں بیچ نہیں ڈالا تھا، وہ بچ گیا تھا فاخرہ کے لیے، اپنی اس عزیز ترین ہستی کے لیے۔ پھر دوسرے دن ہی اس نے نورینا کو فون کرنے کا سوچا۔ وہ اسے بتا دینا چاہتا تھا کہ اب اسے اس کے قدموں میں لٹنے کی ضرورت نہیں رہی۔ بچی کو علاج کے لیے باہر لے جانے کی خبر دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کو ملی تو اس عطیہ غیبی پر سب حیران رہ گئے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک ہاتھ سے دیتے ہیں تو دوسرے کو خبر نہیں ہوتی۔ یہ جہاں نیک بندوں سے بھی خالی نہیں ہوا۔ کس خدا ترس نے اتنی بڑی نیکی کی؟ اصلی نیکی یہی ہے، نام تک نہیں بتلایا لیکن نیکی کرنے والے نے۔ لوگوں کے لیے یہ اچنبھے کی بات تھی اور وہ قائل ہو گئے تھے کہ ساری خرابیوں، ساری برائیوں کے باوجود دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو فرشتے ہیں، بے لوث خدمت کرتے ہیں اور نام تک نہیں بتاتے۔ اتنی عظمت، ایسی بڑائی اور اتنی اونچائی پر بھی لوگوں کے نشان ملتے تھے۔ راشد، جمیل اور ہمایوں کو بھی پتہ چلا۔ وہ تو حیران و ششدر رہ گئے، انہیں توقع کب تھی؟ اور جس سوشل ورکر سے وہ ملتے رہے تھے اس نے تو اتنی گراں ذمہ داری اٹھانے کی ذمہ داری تک نہیں بھری تھی۔ معاملہ پیچیدہ تھا لیکن وہ اس وقت پیچیدگیوں میں الجھنے کی کسے فرصت تھی؟ جاوید اور فاخرہ تو تیاریوں میں جت کے تھے۔ جاوید پاسپورٹ کے چکروں میں تھا، دفتر سے چھٹی لینی تھی اور بہت سی کاغذی کاروائیاں تھیں۔ فاخرہ بازاروں کے چکر لگا رہی تھی۔ جاوید نے بیبی کے لیے ایسے لبادہ نما کرتے بنوا رہی تھی جو سہولت سے اسے پہنائے جا سکیں۔ جاوید اور فاخرہ کی کوشش تھی کہ سارے کام دنوں کے بجائے گھنٹوں میں نپٹ جائیں۔ دن رات کی دوڑ دھوپ کے بعد تیاری مکمل ہو ہی گئی۔ فاخرہ نے سارے کام خوشی خوشی کیے، اس کا پاؤں زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ بیبی کے ٹھیک ہو جانے کے تصور سے ہی وہ جھوم اٹھتی تھی۔ کام جاوید بھی کر رہا تھا، دوڑ دھوپ بھی اور ضروری کارروائیوں کے لیے تگ و دو بھی۔ بیبی کے علاج ہونے کی اسے بھی خوشی تھی، لیکن کبھی کبھی نورینا کا خیال آ جاتا تو اداسی کی کٹار اندر ہی اندر اتر جاتی۔ وہ بدقسمت سی لڑکی اپنے دل کے کہیں آس پاس محسوس ہوتی تو وہ پریشان ہو جاتا۔ فون پر کیا ہوا اس کا یہ جملہ، اپنا سفینہ تو ہمیشہ ہی کنارے سے ٹکرا کر ڈوبا ہے، سوز و گداز دل میں بھر دیتا۔ وہ بیکل ہو جاتا اور پشیمان ہو کر دل ہی دل میں کہتا، کاش میں تمہارے دکھ بانٹ سکتا۔ دل میں ایک انوکھے درد کی لذت لیے وہ تیاری میں مصروف رہا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان ایک وقت میں ایک ہی محبت کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہم ایک ہی وقت میں کئی محبتیں کرتے ہیں۔ ان محبتوں کی صورتیں جدا جدا ہوتی ہیں۔ ہم ایک وقت اپنے خون کے رشتوں، سماجی ناتوں اور قربت کے تعلقوں سے پیار کرتے ہیں۔ وہ محبتیں جن میں جنس شامل ہوتی ہے شاید ایک وقت میں ایک ہی فرد سے کی جائے، لیکن محبتیں جن سے پاک، اس سے الگ اور اس سے مامرہ بھی ہوتی ہیں، ان محبتوں میں طلب نہیں ہوتی، ملن کی خواہش نہیں ہوتی، پا لینے کی خوشی اور بچھڑ جانے کا غم نہیں ہوتا۔ پھر بھی اپنا وجود منواتی، اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہیں۔ کسی ایسی محبت نے، ایسی بے نام جذبے نے جاوید کے دل میں بھی جگہ بنا لی تھی۔ وہ اسے سینے میں چھپائے بچی کو باہر لے جانے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ علاج ہونے کی خوشی بھی تھی اور فاخرہ سے کئی ماہ الگ رہنے کا احساس بھی۔ دفتر سے اس نے 6 ماہ کی رخصت لے لی۔ آخری دن وہ دفتر اپنے کولیگز، دوستوں نور احمد سے ملنے گیا۔ نور احمد نے اس سے مصافحہ کیا اور بڑے سرد لہجے میں بولے، خدا کرے تمہاری بچی ٹھیک ہو جائے۔
جاوید کا دل دکھ گیا، بچیوں کا دکھ مشترک تھا، وہ ان کے لہجے کی ٹھنڈک سے ان کے دل کا درد بھانپ گیا۔ صرف شکریہ کہہ کر وہ دفتر سے باہر آ گیا۔ دوسرے دن ایئرپورٹ پر کافی لوگ جاوید اور بیبی کو رخصت کرنے آئے تھے، دعاؤں سے نواز رہے تھے، نیک خواہشات کا اظہار کر رہے تھے۔ جاوید اور فاخرہ دونوں سب کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ جہاز کی روانگی کے وقت کا اعلان ہوا۔ فاخرہ نے روتی آنکھوں اور مسکراتے چہرے سے باپ بیٹی کو دیکھا۔ جاوید بھی فاخرہ کو دیکھ دیکھ کر دلگیر ہو گیا۔ 6 ماہ تو لگ ہی جانے کی توقع تھی کہ 6 ماہ فاخرہ نے شوہر اور بچی کے بغیر اپنے دیور کے ہاں رہ کر لمحہ لمحہ انتظار کر کے گزارنا تھے۔ سب سے مل کر جاوید نے بیبی کو ہاتھوں پر یوں احتیاط سے اٹھایا جیسے وہ کوئی کانچ کا نازک سا برتن ہو جو ذرا سی ٹھیس سے بھی ٹوٹ پھوٹ کر بکھر سکتا ہو۔ بیبی کراہی؟ جاوید نے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ دیے اور پیار میں ڈوب کر بولا، بس میری جان، تکلیف کے دن جلد ختم ہو جائیں گے۔ وہ بچی کو لے کر اندر چلا گیا۔ فاخرہ کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ اسے بڑی نند نے ساتھ لپٹا لیا۔ جہاز کی اڑان لینے تک وہ سب لوگ بیرونی جنگلے کے ساتھ لگے کھڑے رہے۔ جہاز نظروں سے اوجھل ہو گیا تو سب لوگ واپس لوٹ گئے۔ زبیدہ ناصر نور احمد کے ہاں 2-3 دفعہ آ چکی تھی۔ اپنے بیٹے کے لیے اس نے نورینہ کو پسند کیا تھا۔ ماں کی پسند اتنی خوبصورت تھی کہ بیٹے کے معیار پر بھی پوری اتری۔ ابھی تک تو پسند کا اظہار اشاروں کنائیوں میں ہی ہو رہا تھا، لیکن آج زبیدہ بات کرنے ہی کے لیے آ رہی تھی۔ اس نے کل شام فون کیا تھا، میں کل آؤں گی اپنی جھولی پھیلانے۔ ممی نے دل سے اس بات کو سراہا تھا۔ رات نور احمد سے بھی کافی دیر وہ یہی بات کرتی رہی۔ نور احمد کیا کہتے، ساری تعریفیں سننے کے بعد صرف یہی کہا، نورینہ سے پوچھتے اگر وہ حامی بھرے تو مجھے کیا اعتراض۔ ممی بفر کر بولی، اسے تو آپ نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے، جانے کیا کچھ کرتی پھرتی ہے، نیکی کے کام خوشیاں بانٹتی پھرتی ہے۔ میرے خیال میں اس کا بینک بیلنس نل ہو چکا ہوگا، کافی خرچ کر چکی ہے۔ آپ کچھ کہتے ہی نہیں اسے۔ میں کیا کہوں، وہ بچی نہیں ہے، آپ بالغ لڑکی ہے، اسے اپنے حصے کا پیسہ خرچ کرنے کا حق حاصل ہے، لاکھوں کے حساب سے۔ چلو ایک کیس تھا، ہو گیا، اسے خوشی تو حاصل ہوئی۔ ہاں، خوشی کی ایک رمق تو اس کے چہرے پر آتی نہیں دیکھی۔ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ نورینہ اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکل آئی۔ اس نے سفید بے داغ ساڑی پہن رکھی تھی، ہاتھ میں چھوٹا سا سفید بیگ تھا، چہرہ شگفتہ نہیں تھا، بہت نڈھال دکھائی دے رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ایئرپورٹ۔ کیوں؟ میری ایک فرینڈ UK جا رہی ہے۔ نور احمد نے بیٹی کی طرف دیکھا۔ آج جاوید اپنی بچی کے ساتھ واپس آ رہا تھا۔ اس کی بچی بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کے تینوں دوستوں نے ایئرپورٹ جانے کے لیے نور احمد سے چھٹی لی تھی۔ کب تک آؤ گی؟ ممی نے پوچھا۔ کیوں ممی، کوئی کام ہے؟ ہاں۔ کیا؟ زبیدہ آ رہی ہیں آج، اور تمہارا چائے پر ہونا ضروری ہے۔ نورینہ نے ایک دل گرفتہ نگاہ ماں پر ڈالی، پھر پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے بولی، اچھا ممی، آ جاؤں گی۔ ممی خوش ہوگی۔ نورینہ باہر آ گئی، اپنی گاڑی میں بیٹھی اور ایئرپورٹ کی طرف چل دی۔ کراچی سے آنے والی فلائٹ 15-20 منٹ میں اترنے والی تھی۔ اسی فلائٹ سے جاوید بھی آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے عزیز اور جاوید کے تینوں دوست آئے ہوئے تھے۔ نورینہ لاؤنج میں آئی، اس کی دوست نے UK جانا تھا، فلائٹ تیار تھی۔ وہ دوست کو خدا حافظ کہہ کر لوٹنے لگ کو تھی کہ اس نے فاخرہ کو دیکھا جو رشتہ داروں میں گھری کھڑی تھی۔ جاوید آ رہا تھا، یہ اندازہ کرتے نورینہ کو دیر نہیں لگی۔ کراچی سے آنے والے جہاز کا اعلان ہوا تو اس گروپ میں ہیجانی سی کھلبلی مچ گئی جس میں فاخرہ گھری کھڑی تھی۔ سب باہر جنگلے کی طرف جانے لگے۔ نورینہ آہستہ آہستہ چلتے لاؤنج سے باہر آ گئی اور جہاں گاڑی پارک کی تھی اس طرف چلی گئی۔ گاڑی اس جگہ کے سامنے ہی تھی جدھر سے جہاز سے اترنے والوں نے باہر آنا تھا۔ وہ گاڑی کے قریب آ کر رکی، واپس جانے کے بجائے مسافروں کے اس رستے سے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر بعد مسافر آنا شروع ہوئے۔ وہ تھوڑے سے فاصلے پر کھڑی آنے والوں کو دیکھتی رہی، کبھی کبھی فاخرہ کو بھی دیکھ لیتی جس کا اضطراب دید کے قابل تھا۔ جاوید بچی کا ہاتھ تھامے نظر آیا۔ نورینہ نے دور ہی سے اسے پہچان لیا۔ وہ خاصا صحت مند ہو گیا تھا، اس کی شخصیت نکھر آئی تھی۔ گلابی پھولے پھولے فراک میں پھول سی بچی اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ ماں اور بچی کے ملنے کا منظر بڑا دلگداز تھا۔ بچی تو ہاتھوں ہاتھ لی گئی، جاوید بھی سب ملنے والوں میں گھر گیا۔ سب کتنی خوش تھے۔ ملنے ملانے کا سلسلہ کئی منٹ تک جاری رہا۔ وہ گاڑی کے ساتھ لگی سب کو دیکھتی رہی۔ ان کی خوشی اس کے اندر طمانینت کا احساس بھر رہی تھی۔ اس کی اپنی محرومی بھی پھانس بنی ہوئی تھی، لیکن یہ خوشی اس کا انعام تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے کو تھی کہ اچانک ہی فاخرہ کی نگاہ اس پر پڑی۔ اس نے جاوید کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کیا۔ جاوید، وہ اپنی خاتون؟ کون؟ سوشل ورکر۔
فاخرہ نے نورینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، اسی خاتون نے تو بیبی کے لیے سب کچھ کیا تھا۔ جاوید جیسے پتھرا گیا۔ سب لوگ بچی کو دیکھ رہے تھے، بچی سے مل رہے تھے۔ فاخرہ بھی بچی کے بلانے پر اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ نورینہ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر رہی تھی کہ جاوید سب کو چھوڑ کر اس کی طرف لپک آیا۔ نورینہ، اس نے گاڑی کے قریب آ کر کھڑکی کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کی آواز میں تشکر، عقیدت اور احترام کے علاوہ وہ محبت بھی تھی جس میں طلب نہیں ہوتی، ملن کی خواہش نہیں ہوتی، پا لینے کی خوشی اور بچھڑ جانے کا غم نہیں ہوتا، لیکن جو پھر بھی اپنا وجود منواتی ہے، اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ مبارک ہو جاوید، بچی ٹھیک ہوگی؟ نورینہ نے کئی لمحوں کے بعد کہا۔ جاوید کی طرف دیکھا اور گاڑی چلا دی۔ خدا حافظ، اس نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ تم کتنی عظیم ہو نورینہ، جاوید کے ہونٹوں سے نکلا۔ جانے نورینہ نے یہ الفاظ سنے بھی تھے کہ نہیں۔ گاڑی چلی گئی اور وہ دھندلائی آنکھوں سے تیزی سے جاتی گاڑی کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کے اور نورینہ کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ جاوید کا دل دکھ رہا تھا، اداسیاں اس کے اندر اتر رہی تھیں۔ بعض جذبے کتنے نافہم ہوتے ہیں، بعض دکھ کتنے عزیز ہوتے ہیں، اور بعض چاہتے کتنی شدید اور کیسی بے لوث ہوتی ہیں۔ جاوید آج سمجھ پایا تھا۔ ختم شد۔